NIC اسلام آباد کا NIH کا، تو ہم نے اس کو فالو کرتے ہوئے یہ وارڈ جو ہے قائم کر دیا تھا فرام ویری فرسٹ ڈے. الحمدللہ ہر چیز، ہر سہولت موجود ہے، دوائیں موجود ہیں، ڈاکٹرز جو ہے تعینات کیے ہوئے ہیں، 4 ڈاکٹر الگ سے جو ہے، اور 5 بستروں کا بیڈ ہے، ایئر کنڈیشن روم ہے، پنکھے، لائٹ، جنریٹر سب اویلیبل ہے. شہر میں گرمی کی شدید لہر، ہیٹ سٹروک کا خدشہ. لیاری جنرل اسپتال میں 5 بستر پر مشتمل ہیٹ سٹروک وارڈ قائم. شدید گرمی سے حاملہ خواتین بھی متاثر، سول اسپتال میں کیسز رپورٹ ہونے لگے. گائنی OPD مریضوں سے بھر گئی. ماہر امراض نسواں ڈاکٹر سمیرہ کا حاملہ خواتین کو باہر نہ نکلنے کا مشورہ. جب سے گرمیاں زیادہ ہوئی ہیں تو اب مریض زیادہ آنے لگ گئے. ہمارا فلو تقریباً 50% زیادہ بڑھ گیا ہے. اب اس گرمی کے مد نظر مریضوں کو چاہیے کہ گھر سے اچھا ناشتہ کر آئیں اور اپنے ساتھ پانی کی بوتل، جوس اور اپنے لیے کچھ لائٹ فوڈ لے کر آئیں. ان کو چاہیے کہ لائٹ لوز ڈریسنگ کریں، ہلکے رنگ کے کپڑے ہونے چاہیے، گہرے رنگ نہ پہنیں، اپنا سر کور کر کے رکھیں اور ہو سکے تو کوئی ٹوپی وغیرہ لگا لیں. شہر قائد کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن. شیر شاہ سوری روڈ کو ماڈل بنانے کا کام تیز. میٹرک بورڈ آفس سے ناگن چورنکی تک تجاوزات کا خاتمہ. شادی ہالز کے زیر قبضہ گلیاں واگزار کرا لی گئی. ٹاؤن عملے نے سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر رکھا سامان بھی ضبط کر لیا. وال چاکنگ کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ. KMC نے ڈنڈا اٹھا لیا. تمام اضلاع میں ٹیمیں تشکیل دینے کا فیصلہ. وال چاکنگ کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے. شہر قائد میں اجناس کی قلت کا خدشہ. قومی شاہراہ پر وکلاء کے دھرنے کے باعث 40,000 کنٹینر پھنس گئے. کراچی ہول سیل گروسرز نے خبردار کر دیا. چیئرمین عبدالرؤف ابراہیم نے واضح کیا دالیں، چاول اور چینی کی قلت ہو سکتی ہے. نیشنل ہائی وے اور سپر ہائی وے جو بند ہوا ہے ابھی، تو آپ یہ اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ حیدرآباد سے جو ٹرک ڈھالوں کے آتے تھے وہ بند ہو جائیں گے، بالکل بند ہو جائیں گے. چینی کے جو ٹرک، چینی کی قلت اس لیے ہوگی کہ سندھ سے آتی ہیں ساری چینی، وہ قلت کا اندیشہ ہے. جو گوداموں میں تھا وہ پہنچ رہا ہے. اور چاول کا بھی یہی صورتحال ہے. دوسرے آئٹم ہے، 72 آئٹم ہیں جو ابھی پورٹ پہ یعنی اس راستوں میں پھنسے ہوئے ہیں. 10 دن کا دھرنا تھا. اس میں ہماری جو گاڑیاں ہزاروں کی تعداد میں پھنسی ہوئی تھی، اس کے باوجود ہم مال کو بک کر رہے تھے. اور اپنے اس وقت ہمارے تمام ممبران کے گودام بھی بھر چکے ہیں. مہربانی فرما کر آج سے آپ اپنی بکنگ بند کر دیں، کیونکہ اربوں روپے کا مال ہم بک کر کے کسی بڑے اور نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے. گڈز کیریئر ایسوسی ایشن کا بکنگ بند کرنے کا اعلان. جنرل سیکرٹری ندیم آرائی نے شکوہ کیا. حکومتی بے بسی کی وجہ سے اقدام اٹھانے پر مجبور ہیں. دھرنے میں گاڑیاں پھنسنے کے باوجود بکنگ کر رہے تھے، اب مزید نقصان نہیں کرا سکتے. ملکی معیشت کا نقصان ہو رہا ہے. جو لوگوں کو پریشانی ہے، جو عام عوام کو پریشانی ہے، وہ تو الگ ہو رہی ہے. اور دوسرا جو انڈسٹریل را مٹیریل ہے، وہ کراچی پورٹ سے جو وہ انڈسٹریل را مٹیریل پورے پاکستان میں جاتا ہے، وہ انڈسٹریل را مٹیریل کی شارٹیج ہو رہی ہے. اور اب انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. 11 روز ہو گئے ہیں جو کہ یہ بند ہے. ان کو خیال کرنا چاہیے. انڈسٹری کو خام مال نہیں ملا تو پیداوار رک جائے گی. قائم مقام صدر FPCCI ثاقب فیاض مگو نے شکوہ کیا. ہائی ویز 11 روز سے بند ہیں. پالیسی ایڈوائزری بورڈ کے چیئرمین زاہد حسین کا ہائی ویز کلیئر کرانے کا مطالبہ. کہا ہائی ویز بند ہونے سے 12 ارب روپے کا نقصان ہو چکا. یہاں سے را مٹیریل نہیں جائے گا اندرون ملک تو پروڈکٹ بھی تیار نہیں ہوگی. تو اس کا اثرات جو ہے ہمیں اگلے 2-3 مہینے تک اس کے بھگتنے پڑیں گے جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اس میں. اور جو لاسز ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تقریباً $1 ارب ڈیلی کا لاس ہے اس میں. اور تقریباً $1 ارب کی ہماری ایکسپورٹ اس میں اب تک یہ 11 دنوں میں وہ ڈیمیج ہو چکی ہے. چیئرمین آباد محمد حسن بخشی کا قومی یکجہتی کے عزم کا اعادہ. واضح کیا تعمیراتی شعبے کے ساتھ قومی مفادات کا بھی تحفظ کریں گے. بلڈرز کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر سطح پر کوششیں کر رہے ہیں. افسران کے تقرر و تبادلے. قمر رضا بلوچ سیکرٹری محکمہ کوآپریٹو تعینات. نواز سوہو سے اضافی چارج واپس لے لیا گیا. محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا.
سینٹ کی نشست کے لیے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں اتفاق نہ ہو سکا. متحدہ کی نگہت مرزا نے پارٹی ٹکٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا. نشست تاج حیدر کے انتقال کے باعث خالی ہوئی. پیپلز پارٹی کے وقار مہدی اور ایم کیو ایم کی نگہت مرزا امیدوار ہوں گے. سندھ اسمبلی میں 6 مئی کو صبح 9 سے 4:30 بجے تک پولنگ ہوگی. پیپلز پارٹی تاج حیدر کو کبھی نہیں بھلا سکتی. تعزیتی ریفرنس میں مرحوم تاج حیدر کو خراج عقیدت. اہلیہ ناہید وسیع ہمشیرہ صادقہ صلاح الدین کی خصوصی شرکت. صوبائی وزیر سعید غنی نے مرحوم کو پارٹی کا قیمتی اثاثہ قرار دیا. صدر آرٹس کونسل احمد شاہ بولے بھٹو سے تاج حیدر کا روحانی تعلق تھا. آئی بی سی سی فیسیلیٹیشن سینٹر میں جدید سہولیات کی فراہمی. ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئی بی سی سی غلام علی ملاح کا دورہ. طلباء اور والدین سے ملاقات, مسائل دریافت کیے. واضح کیا طلباء کو سہولیات کی فراہمی پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. سندھ حکومت بہترین تعلیمی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں. 10 سرکاری انگلش میڈیم اسکولوں کو نیا فرنیچر ملے گا. گڈاپ, ملیر, جام کنڈا کے اسکولوں کے لیے فرنیچر خریدنے کا فیصلہ کیا گیا. میٹرک بورڈ حکام کے تمام حربے ناکام. فزکس کا پیپر قبل از وقت آؤٹ. پرچہ امتحان شروع ہونے سے 15 منٹ پہلے ہی واٹس ایپ گروپس کی زینت بن گیا. مافیا کے خلاف تاحال کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی. انٹر امتحانات 5 مئی سے شروع ہوں گے. 29 مئی تک جاری رہیں گے. انٹرمیڈیٹ بورڈ نے ڈیٹ شیٹ جاری کر دی. ایڈمٹ کارڈز 1 سے 2 روز میں جاری کر دیے جائیں گے. اسٹیل مل کے ریٹائرڈ ملازمین کی پروموشن کی درخواست مسترد. جسٹس عدنان کریم نے ریمارکس دیے. اسٹیل مل کا خسارہ 100 ارب روپے سے بڑھ گیا. واجبات 110 ارب روپے سے تجاوز کر گئے. عدالتی حکم میں کہا گیا موجودہ حالات میں درخواست گزار کو واجبات نہیں دیے جا سکتے. کرنگی میں گرین بیلٹ پر تجاوزات کا کیس. کارروائی نہ کرنے پر سندھ ہائی کورٹ کا اظہار برہمی. ڈی جی کے ڈی اے سے رپورٹ طلب. شاہ فیصل کالونی میں بھی پارک کی زمین پر قبضے کے خلاف درخواست. عدالت نے حکم امتناعی جاری کر دیا. 22 مئی تک کارروائی کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. کے پی ٹی فلائی اوور پر مرمتی کام کا آغاز. پل 1 ماہ کے لیے بند کر دیا گیا. بلوچ کالونی سے آنے والی ٹریفک کو قیوم آباد چرنگی بھیجا جانے لگا. ٹریفک کا فلو زیادہ ہونے کے باعث اہلکاروں کو مشکلات کا سامنا. سیکرٹری پاکستان یونیورسٹی اسپورٹس بورڈ جاوید علی میمن کی اماراتی کونسل خانہ آمد. 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور. یو اے ای کے قومی کھیل کو یونیورسٹیوں کی سطح پر فروغ دینے کا فیصلہ. بخیت عتیق الرمیتی نے پاکستانی ٹیلنٹ کی تعریف کی. اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مندی پر اختتام. 100 انڈیکس میں 1405 پوائنٹس کی کمی. 1,14,063 پر بند ہوا. روپے کی قدر میں 10 پیسے کمی. انٹر بینک میں ڈالر 281 روپے تک پہنچ گیا. سونے کی قیمت میں 1,600 روپے کمی. 1 تولہ سونا 3,47,100 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 2,97,582 روپے جبکہ 1 تولہ چاندی کی قیمت 3,497 روپے پر برقرار.